اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خوابوں کی تعبیریں، اس سلسلے کا ہمارا اگلا پروگرام ہے، نیا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں بھی ہم گفتگو کریں گے اذان پر، جو ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، اذان دینا یا سننا خواب میں۔ اسی لفظ پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کی تعبیریں بتائیں گے۔ تعبیریں روایت کرنے والے حضرت امام جعفر صادق ہیں، علامہ ابن سیری ہیں، امام کرمانی ہیں، حضرت جابر مغربی ہیں اور حضرت دانیہ علیہ السلام ہیں۔ تو مضبوط لوگ ہیں اور اپنے علم میں اور روایت میں جامع اور مستند لوگ ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا خواب ہے کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی قافلہ میں ہے یا کسی لشکر میں ہے، اور جہاں قافلہ یا لشکر پڑاؤ کرتا ہے، رکتا ہے، ٹھہرتا ہے رام کے لیے، یہ شخص وہاں پر اذان دیتا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ یہ قافلے میں ہے یا لشکر میں ہے، اور لشکر یا قافلہ رکا ہوا ہے اور یہ اسی جگہ پر اذان دیتا ہے۔ ایسا خواب میں دیکھا پوری وضاحت کے ساتھ۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہوگا۔ تعبیر میں ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوگا۔ اب برا مطلقاً ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ زندگی کے میں بہت سارے پہلو ہیں۔ کیا برا ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی اپنے اہل خانہ میں سے کسی کی فوتگی ہو سکتی ہے، کوئی مر سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بزنس میں نقصان، فصل کا نقصان، کاروباری یا اور نوکری ہے تو اس کا نقصان، یعنی یہ تو ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ اس لیے تعبیر بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوگا۔ تو اس برے سے بچنے کے لیے کہ اس شخص کو چاہیے کہ اگر یہ بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً استغفار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کرے، اسم اعظم کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور اللہ سے اپنی حفاظت مانگے، مدد مانگے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اللہ سے زیادہ سے زیادہ مدد مانگے۔ اگلا خواب ہے ہمارا، کوئی شخص دیکھے کہ کوئی غیر مسلم قید میں ہے اور وہ اذان دیتا ہے اور تکبیر کہتا ہے۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی غیر مسلم ہے، وہ قید میں ہے، وہ قید میں اذان دیتا ہے اور تکبیر بھی کہتا ہے۔ تو اس کی دو تین تعبیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر تو وہ شخص معروف ہے، سب جانتے ہیں، یہ بھی جانتا ہے خواب دیکھنے والا بھی، تو پھر وہ شخص رہائی پائے گا۔ غیر مسلم ہے، اذان دیتا ہے، تکبیر کہتا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں، معروف ہے، مشہور ہے، تو پھر وہ شخص رہائی پائے گا۔ یہ تو دوسری تعبیر ایک یہ بھی ہے، اگر یہ خواب دیکھنے والا شخص قید میں ہے تو یہ رہائی پائے گا۔ خواب دیکھنے والا شخص اگر قید میں ہے تو یہ رہائی پائے گا۔ اور ایک تیسرا بھی اس کا پہلو، اس کی تعبیر ہے کہ یہ شخص جو جو اذان اور تکبیر کہتا ہے وہ معروف نہیں، کوئی نامعلوم شخص ہے، اور یہ جو خواب دیکھنے والا ہے یہ قید میں نہیں، آزاد ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو پھر اس کی تعبیر یہ کہتی ہے، گمان ہے
کہ یہ شخص جس نے خواب دیکھا ہے یہ کسی مصیبت سے نجات پائے گا، کسی پریشانی سے، کسی مشکل سے، کسی بیماری سے، کسی بہت ہی سخت مسئلے سے، کسی رنج و غم سے، کسی دکھ سے، درد سے یہ نجات پائے گا۔ پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص کوئی بہت بڑی مصیبت سے، پریشانی سے نجات پائے گا۔ اگلا خواب ہے ہمارا، کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کھیل کود رہا ہے اور کھیل کود میں اذان پڑھ رہا ہے۔ کوئی خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ کھیل کود رہا ہے اور کھیل کود میں ہی اذان پڑھ رہا ہے، ایسا خواب میں دیکھا، تو اس کی تعبیر کہتی کہ اس شخص کا موت ہوگی، یہ اس کا موت کا وقت قریب ہے، اور زیادہ گمان ہے کہ یہ موت طبی شاید نہ ہو، اچانک ہو، یہ موت اچانک ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی اور ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس سے یہ کوئی اچانک موت ہو، جس سے عموماً جس موت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ہلاک ہونا، کوئی ایسی موت ہو تو ہلاک عموماً ایکسیڈنٹ میں بولا جاتا ہے یا ایسے حادثوں میں بولا جاتا ہے، تو یہ زیادہ گمان ہے کہ اس کی موت ہوگی اور وہ اچانک ہوگی۔ اگلا خواب ہے ہمارا، کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر اذان پڑتا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے۔ اب اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ ایک یہ مین تو ہے کہ ندائے الہی ہے، یہ چوٹی پر چڑھ کر، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اذان دینا، اس کی تعبیر ندائے الہی یعنی اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، بلاوے کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس شخص کا انتقال ہوگا، یہ دنیا سے رحلت کر جائے گا، دنیا سے اپنا ہجرت سب انتقال کر جائے گا۔ اور دوسرا اس کی یہ تعبیر بھی ہے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہوگا، یہ شخص اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کی قربت پائے گا، اولیاء اللہ میں سے یہ ایک ہوگا، اولیاء اللہ میں شمار ہوگا، یعنی یہ ندائے الہی انتقال کی طرف بھی اشارہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے، کیونکہ یہ مطلقاً اس کا معنی، اس کی تعبیر ہے ندائے الہی، اللہ کی طرف سے بلاوا، اور بلاوے کے علماء اکرام یہ 2 معنی، جو 2 تعبیریں نکالتے ہیں، انتقال یا اللہ کی قربت۔ اس سے اگلا خواب ہے ہمارا، کوئی شخص دیکھے کہ کسی مینار کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو کر اذان پڑھتا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ مینار کے اوپر چڑھ کر، جو مسجد کے مینار ہوتے ہیں اس کے اوپر چڑھ کر اذان دیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں بہت بزرگی پائے گا، نمبر 1، یعنی درویش ہوگا، صوفی بزرگ ہوگا، دین پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ کی قربت پائے گا، بلند رتبہ پائے گا، مقام پائے گا، اعلیٰ درجات پائے گا دنیا میں، تو لوگ اس کا احترام کریں گے، عقیدت رکھیں گے، عزت و تکریم کریں گے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بزرگی بھی پائے گا اور حکومت بھی پائے گا، یعنی سرکاری طور پہ اس علاقے میں یا اس قبیلے میں یا اس قوم میں سرداری پائے گا، سردار ہوگا، سیادت ہوگی، قیادت ہوگی اس کے پاس، ان سب کا بڑا ہوگا، لیڈر ہوگا، آپ اسے قبائلی کو سردار کہہ لیں، یا جو بھی اس علاقے کا کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی منسٹر جو بھی ہوتا ہے یا ہے جس علاقے میں جس نے خواب دیکھا ہے، اور جس علاقے میں ہے اس علاقے میں جو نظام چل رہا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے رہتے ہوئے اس میں اعلیٰ مقام پائے گا، بزرگی پائے گا
اور حکومتی طور پر اعلیٰ مقام پائے گا۔ اگلا ہمارا آخری خواب ہے اس پروگرام کا، کوئی شخص دیکھے کہ گھر کے کسی کونے میں اذان دیتا ہے، گھر کے کسی کونے میں اذان دیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص منافق ہوگا، یہ دین میں بھی منافقت کرے گا، دنیا میں بھی منافقت کرے گا، ہر ایک بندے کے ساتھ بھی خیانت کرے گا، اللہ رسول کے ساتھ بھی کیا خیانت کرے گا، لوگوں کو کچھ بتائے گا خود کچھ کرے گا، بے عمل ہوگا، عالم ہوگا بے عمل ہوگا، مبلغ ہوگا تو بے عمل ہوگا، کوئی دعوت تبلیغ کا کام کرے گا، ذاتی طور پر یہ بے عمل ہوگا، یعنی منافق ہوگا، خائن ہوگا۔ تو ناظرین یہ ہمارا آخری خواب تھا اس پروگرام کا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔